بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی روز گھر کا کونا کونا صاف کرتی تھی، لیکن جب بھی کوئی مہمان گھر میں آتا تو پورے گھر میں کچرا پھیلا دیتی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دفعہ میرے رشتے کے لیے لوگ آئے تو بھابھی نے تب بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں غصے میں بھابھی کے کمرے میں گئی اور چیزیں توڑنی شروع کر دیں۔ اس کے کپڑے پھاڑنے کے لیے ابھی میں نے اس کی الماری کھولی ہی تھی جب مجھ پر ایک بہت بڑی سی چیز گر گئی۔ میں ایک دم کام گئی تھی، کیونکہ وہ تو میری بھابھی اور نند کا رشتہ ازل سے ہی نازک رہا ہے، اور زیادہ تر اس رشتے میں چپکلشی ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی نند یا بھابھی ایسی ہو جن کا آپس میں بہت پیار اور محبت ہو اور سلوک بھی ہو، ورنہ تو بس لڑائیاں ہی ہوتی سنی ہیں۔ میرا نام زرش ہے اور میری بھابھی کا نام مہناز، اور اس کی میرے بھائی سے شادی ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ ویسے تو وہ روایتی بھابھی ہرگز نہیں تھی، اس کا میرے ساتھ اچھا سلوک تھا، مگر مجھے پھر بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت اچھی ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی بہت ہی عجیب۔ ہاں، اس میں ایک بات بہت اچھی تھی کہ اس سے تو صفائی کا شوق نہیں، جنون تھا۔ جب تک وہ گھر کا کونا کونا چمکا نہ لیتی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ذرا سی بھی گرد نظر آئی تو صفائی شروع کر دیتی۔ اس لحاظ سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی کہ مجھے صفائی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سارے گھر کی صفائی کا ذمہ اسی کے سر تھا، لیکن کبھی کبھی جب اس کا موڈ خراب ہوتا تب وہ میرے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کرواتی تھی۔ شادی والے دن جب ہم اسے گھر لائے تو کمرے کو بہت اچھے سے سجایا ہوا تھا، مگر وہ ایک جگہ میز پر معمولی سی گرد دیکھ کر ہائپر ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ جگہ صاف کی، ورنہ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اس جگہ کو صاف کرنا شروع کر دے جہاں اسے گند نظر آ رہا تھا۔ اپنی شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہی اس نے گھر کے کاموں میں ہاتھ ڈال دیا۔ کہنے لگی، مجھے زرش کی ہوئی صفائی پسند نہیں آتی۔ یوں وہ گھر کا کونا کونا چمکا کر رکھتی، لیکن حیرت انگیز بات میں نے یہ نوٹس کی کہ وہ مہمانوں کے آنے پر بالکل صفائی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن میری بھابھی کے گھر والوں نے آنا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، زرش، آج کھانا میں پکا لوں گی اور گھر کی صفائی تم کر لینا۔ اس کا اتنا اچھا انداز دیکھ کر میں نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے بھابھی، میں ابھی کر لیتی ہوں صفائی۔ ویسے کون آ رہا ہے؟ میرے سوال پر میری بھابھی مسکرا کر کہنے لگی، میرے نا ماموں کا بیٹا آ رہا ہے باہر کے ملک سے، پورے 4 سال کے بعد۔ میری شادی پر نہیں آیا تھا، اس لیے ملنے آئے گا۔ آج سب کے ساتھ تو تم صفائی اچھے طریقے سے کر لینا، کہیں بھی گرد نظر آئی تو میں تم سے دوبارہ صفائی کرواؤں گی۔ وہ مجھے کہہ کر کچن میں چلی گئی اور میں صفائی میں جٹ گئی۔ اب میں بھابھی جی صفائی تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اوپر اوپر سے کام کر کے کمرے میں تیار ہونے آ گئی۔ مجھے تیار ہونے کا امی نے کہا تھا۔ آج کل وہ میرے رشتے کی تلاش میں تھیں اور شاید ان کا ارادہ یہ بن رہا تھا کہ وہ بھابھی کے کزن سے میری شادی کر دیں۔ خیر، میں پیارے سے کپڑے پہن کر بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی۔ بھابھی کے گھر والے اور ان کے مہمان آ گئے تھے، میں بھی وہیں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی کے کزن نے نظریں اٹھائی تھیں۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی کا اظہار تھا، تاہم یہ بات میری بھابھی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے مجھے کھانا لگانے کے بہانے وہاں سے نکال دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھابھی کے رشتہ داروں نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ جس دن ان لوگوں نے رشتہ پکا کرنے آنا تھا اس دن یونیورسٹی میں تھی میں، کیونکہ وہاں ٹیچر تھی اور بچوں کا آخری پیپر تھا اور میں چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بھابھی نے سارے انتظامات کر لیے ہوں گے، مگر جب میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ پورا گھر پھیلا ہوا تھا، جگہ جگہ کچرا بکھرا ہوا تھا، سارا سامان الٹ پلٹ تھا۔ میں حواس باختہ ہو گئی کہ بھابھی کہاں ہیں۔ امی نے کہا، اس نے صفائی کرنے کے لیے کمروں سے باہر سامان نکالا تاکہ اچھے سے گھر صاف کرے، مگر عین اسی وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، ابھی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اسی وقت بھابھی کے رشتہ دار بھی آ گئے تھے۔ ہمیں بہت شرمندگی ہوئی یوں گھر کا پھیلاوا دیکھ کر۔ وہ لوگ کہاں بیٹھتے، ہر جگہ تو کچرا اور کوڑا تھا۔ مجبوراً 10 منٹ کھڑے ہو کر چلے گئے۔ بعد میں وہاں سے انکار ہو گیا، کیونکہ بھابھی کی طرح وہ بھی انتہا کے صفائی پسند تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی لڑکی صفائی نہیں کر سکتی تو ہمارا گھر کیا خاک سنبھالے گی۔ مجھے یہ سب سن کر اپنی بھابھی پر بہت غصہ آیا، کیونکہ میرے خیال میں یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ حالانکہ اس نے بعد میں مجھ سے بڑی معذرت کی تھی
وہ کہہ رہی تھی، سریش مجھے معاف کر دو، تم جانتی ہو میں کتنی صفائی پسند ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس دن صفائی نہ کرتی؟ بس میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے اس دن یہ سب ہو گیا۔ میں نے بھی بھابھی کی طرف سے دل صاف کر لیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ لیکن پھر اس کے بعد اکثر ہی ایسا ہونے لگا، جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا وہ پورے گھر میں کچرا پھیلا دیتی اور خود بیماری کا ناٹک کر کے کمرے میں لیٹ جاتی۔ باقی سب گھر والوں کو بھابھی کی سازشیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ اسے مجھ سے ہی مسئلہ ہے اور وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ میں مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ایک بار خالہ انگلینڈ سے آئی تو اس دن بھی بھابھی نے یہی تماشا کیا۔ اس نے صفائی کرنے کے بہانے سارے گھر میں کچرا پھیلا دیا، ہر طرف کوڑا پھیلا کر خود آرام سے بے ہوشی کا ناٹک کر کے گر گئی۔ مجھے تو کم سے کم یہ ناٹک ہی لگا تھا، اب آگے کا حال اللہ جانے۔ میں بھی گھر میں نہیں تھی، میرے گھر آنے سے پہلے خالہ آ چکی تھیں اور انہوں نے گھر کا پھیلاوا دیکھ کر مجھے بہت باتیں سنائیں۔ کہنے لگیں، ارے اپنی بھابھی سے ہی عقل سیکھ لو، اتنی صفائی پسند ہے وہ اور تم پھوہر۔ مجھے یہ سب سن کر بہت غصہ آیا، اور بھابھی وہ تو اپنی تعریف سن کر جیسے ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ خالہ کو دکھانے کی خاطر اسی وقت رگڑ رگڑ کر سارا گھر چمکا دیا۔ مجھے اب اپنی بھابھی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، وہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایک دن میرے رشتے والے آئے، بھابھی نے اس دن بھی وہی ڈرامہ کیا، بلکہ اس دن تو اس نے اور بھی بڑا ڈرامہ کیا، گھر کو گندا کر دیا، کچرا پھیلا دیا، اور تو اور مہمانوں کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ زرش نے بنایا ہے، حالانکہ کھانا اس نے خود بنایا تھا۔ مہمان کھانا کھانے لگے تو تھوکنے لگے، کہنے لگے، ارے آپ کی بیٹی کو نہ گھر کی صفائی کرنی آتی ہے اور نہ ہی کھانا پکانا آتا ہے، اتنا تیز نمک، زہر بنا دیا کھانے کو۔ وہ ہمیں باتیں سنا کر اور رشتے سے انکار کر کے چلے گئے۔ میں غصے میں کمرے میں آ گئی۔ میری بھابھی بھی کچھ دیر کے بعد کمرے میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم ناراض ہو، لیکن یقین مانو میں نے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ میں نے چلا کر پوچھا، کیسا بھلا؟ وہ مجھے بیڈ پر بٹھا کر اپنے کمرے میں گئی۔ کچھ دیر بعد اپنا موبائل لے کر آئی۔ اس نے اپنا موبائل کھول کر آگے کیا اور مجھے کہنے لگی، میں نے آج تک جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ میرا کزن پہلے سے ہی باہر کے ملک میں شادی کر چکا تھا، وہ تمہارے لیے اچھا جوڑ نہیں تھا، میں بتاتی تو تم یقین نہ کرتی، اس لیے یہ تصویر دیکھو۔ میں نے تصویر دیکھی تو وہاں بھابھی کا کزن ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر وہ کہنے لگی، اور آج یہ جو رشتے والے آئے تھے نا، یہ بہت لالچی لوگ ہیں، میری دوست انہی کے خاندان میں بیاہی ہوئی ہے، وہ لوگ بہو کو بہت ذلیل کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط کرے، اس لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو مجھے معاف کر دو۔ میری بھابھی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور میں اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئی کہ میری بھابھی نے تو میرا اچھا ہی چاہا تھا اور میں کتنی غلط تھی کہ اسے برا بھلا کہتی رہی۔ میں نے اسے کہا، کوئی بات نہیں بھابھی، آپ نے میرا اچھا ہی سوچا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں بھابھی پر اعتبار کرنے لگی تھی، مگر کچھ تھا ایسا جو مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بظاہر سب ٹھیک لگتا تھا، لیکن اندر ہی اندر بہت کچھ غلط بھی ہو رہا تھا۔ میری بھابھی پھر سے پہلے جیسی ہو گئی اور گھر کا کونا کونا چمکانے لگی۔ وہ اب ہر روز اچھے طریقے سے صفائی کرتی، لیکن ایک دن پھر ویسا ہی ہوا۔ ہمارے گھر ابو کے دوست اپنی بیگم کے ہمراہ آنے والے تھے۔ میری بھابھی نے صفائی کرنی شروع کی، لیکن اسی وقت اسے اس کے گھر سے فون آ گیا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آؤ، اور وہ گھر چلی گئی۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچی، لیکن پورے گھر میں اتنا کچرا پھیلا ہوا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں اتنا گند کہاں سے آتا تھا۔ بھابھی تو روز صفائی کرتی تھی، مگر پھر بھی اتنا گند نکلتا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اب کی بار میں بھابھی پر شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ میرے رشتے والے تو نہیں تھے۔ ابھی میں صفائی کر ہی رہی تھی کہ مہمان آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ابو کے دوست تو تھے، مگر آئے میرے رشتے کے سلسلے میں ہی تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی فیشنیبل لڑکی چاہیے تھی، اور انہوں نے مجھے کام والی ماسی سے بھی بدتر حلیے میں دیکھا تھا، اسی لیے وہ انکار کر گئے۔ امی نے کہا، میں نے تمہاری بھابھی کو کہا بھی تھا کہ تمہیں بتا دے، کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ میں حیران رہ گئی کہ یہ ماجرا کیا تھا، آخر بھابھی کو اس رشتے سے پرابلم کیا تھی۔ اب کی بار میں نے اپنی بھابھی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگی،
اس کی روٹین پہ نظر رکھنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اس کا کمرہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی گندے پیر لے کر اندر آنے نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ بھائی بھی اپنے جوتے اتار کر کمرے میں جاتے تھے۔ لیکن اب اس کے کمرے کی حالت میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب اتنا صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتی تھی، بلکہ میں بھی اگر صفائی کرنے لگتی تو مجھے منع کر دیتی۔ میں اس کی حرکات کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کرتی کیا رہتی ہے۔ میرا ایک کولیگ اور بہت اچھا دوست فیصل تھا، وہ مجھے پسند بھی کرتا تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اسے بتائیں تو اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل اور اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ اگر میری بھابھی اب کی بار گھر میں کوڑا کرکٹ پھیلائے گی تو وہ بھاگے گا نہیں اور نہ ہی رشتے سے انکار کرے گا۔ فیصل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں میرا ہی ساتھ دے گا۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بھابھی کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے حسب روایت اس دن پھر سے کچرا اور کوڑا پھیلا لیا جس دن فیصل اور اس کے گھر والوں کو آنا تھا۔ فیصل نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، اس لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی غصے والی بات نہ کہی، بلکہ انہوں نے میرے رشتے کی بات کی۔ امی بڑی خوش تھیں کہ آخر ایک عرصے کے بعد میرا کوئی رشتہ فائنل ہو رہا تھا۔ جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ میری بھابھی ان سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ چلے گئے اور پھر وہی ہوا، میرے رشتے سے انکار ہو گیا۔ اب کی بار میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے بھابھی کو بہت باتیں سنائیں، اس سے بھی میرا غصہ ہلکا نہ ہوا تو میں اس کے کمرے میں گئی اور چیزیں توڑنی شروع کر دیں۔ مجھے نہیں علم تھا کہ اب کی بار اس نے کیا کیا ہے، مگر اتنا طے تھا کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی فیصل سے یا کسی اچھے لڑکے سے ہو جائے۔ میں نے اس کے سارے کرسٹل کے گلدان توڑ دیے۔ جیسے ہی مجھے اس کی الماری نظر آئی، میرا دل چاہا کہ اس کے سارے کپڑے پھاڑ ڈالوں۔ میں غصے میں کسی بفری شیرنی کی مانند پھر رہی تھی۔ میں نے اندر سے بھابھی کا کمرہ بند کر لیا تھا۔ امی چیخ چیخ کر دروازہ پیٹ رہی تھیں اور رو رو کے مجھے واسطے دے رہی تھیں، بیٹا زرش، اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھول دو بیٹا، تمہاری بھابھی نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا۔ لیکن میں اس وقت اس حالت میں تھی کہ مجھے اپنی امی بھی اپنی دشمن ہی لگ رہی تھی۔ مجھے فیصل اور اس سے جڑے لمحات یاد آ رہے تھے اور اتنا شدید دکھ ہو رہا تھا کہ مجھے زندگی میں ایک ہی لڑکا تو پسند آیا تھا اور وہی تھا کہ جس نے میرے دل میں ہی گھر کر لیا تھا۔ لیکن میری بھابھی کی وجہ سے مجھے پیار اور میری چاہت سے بھی دستبردار ہونا پڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں فیصل کا سامنا کیسے کروں گی۔ یہاں اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں کیا جواب دوں گی کہ میری بھابھی نے ایسا کیوں کیا، یا پھر ایسا کیوں ہوا کہ وہ میرے اتنے خلاف ہو گئی۔ اور تو اور ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھابھی نے فیصل کے گھر والوں کو کیا کہا ہے، لیکن ہاں، مجھے ان کی وہ نظریں یاد تھیں جو انہوں نے مجھے جاتے ہوئے حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ گھر سے تو اتنے خوش آئے تھے کہ انہیں دیکھتے ہی میرے چہرے کی لالی پھوٹنے لگی تھی۔ اب ان کی ایسی نظریں جھیلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں بھابھی کے کمرے میں ہر چیز تباہ کر دینا چاہتی تھی، بلکہ ہر چیز کیا، میں تو بھابھی کو بھی تباہ کر دینا چاہتی تھی۔ امی تو رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، لیکن میرا غصہ قطعاً کم نہیں ہو رہا تھا۔ بھابھی کی تو ایک بھی آواز نہیں آئی کہ وہ مجھے کوئی دلاسا ہی دیں، اپنی کوئی صفائی یا پھر مجھے روکنے کے لیے ہی صحیح، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھیں، اور یہی بات مجھے مزید غصہ بھی دلا رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ میرے قدموں میں گرے، مجھ سے معافی مانگے اور میری انا کو تسکین دے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جو حقارت ابھی دیکھ کر آئی تھی، وہ سوچ کر میرا دماغ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں رکھی ہوئی ہر چیز جو سلیقے سے رکھی ہوئی تھی توڑ ڈالی تھی، اور تباہ کرنے کے بعد بھی مجھے چین نہ آیا تو میں نے بھابھی کی الماری کھولی، اور اب میرے ذہن میں تھا کہ میں ان کے سب کپڑے پھاڑ ڈالوں۔ لیکن ابھی میں نے الماری کھولی ہی تھی، میرے اوپر ایک بھاری سی چیز گری تھی اور وہ سیدھا میرے سر پر گری تھی کہ مجھے ایک دم چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیکن میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے ہی دیکھا تھا کہ وہ ایک مورتی تھی اور وہ میری ہی شکل کی تھی۔ اس سے آگے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ اتنا بھاری سامان میرے سر پر گرنے سے پہلے ہی میرے سر سے خون کی ایک دھار نکلی تھی جس نے مجھے ادھموا کر دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں جب ہوش میں آئی تو اپنے بستر پر تھی۔ امی اور بھائی میرے پاس پریشانی سے کھڑے تھے
اور امی تو باقاعدہ رو رہی تھی اور ساتھ میں بھابھی کو بددعائیں بھی دیتی جا رہی تھی اور مسلسل کہہ رہی تھی، ارے ایک ایسی منحوس لڑکی لائی ہوں جو میری ہی ہنستی مسکراتی بیٹی کو کھا گئی۔ کاش میں تجھے بیاہ کر نہ لائی ہوتی تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ میری ہی آنکھوں پر کوئی پٹی پڑی تھی کہ اتنی دنیا دیکھی میں نے، مگر تجھ جیسی گھٹیا کو نہ سمجھ سکی۔ امی ایسی ایسی باتیں سنا رہی تھیں اور بھابھی وہ تو چپ کر کے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں جیسے ہی ہوش میں آئی تو سامنے بھابھی کو کھڑے دیکھ کر میں ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھی تھی، لیکن بھابھی نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا، تم سب لوگ اپنی اوقات سے بہت بڑھ رہے ہو، جیسے پہلے بڑھتے تھے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہر دفعہ میں کسی کی بھی من مانی برداشت نہیں کروں گی۔ بھابھی جب اتنے غصے سے بولی تو بھائی بھی آگے بڑھا اور کہا، ابھی گڑیا غصے میں ہے، یہ جو کہتی ہے چپ کر کے سن لو، جب اس کا غم ہلکا ہوگا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم لوگ بات بھی کر لیں گے۔ لیکن تبھی میں بولی، ان سے اب کیا بات کرنی، ان کے کمرے میں تو میری پرانی مورتی ہے، یہ مجھ پر اچھی نیت نہیں رکھتی۔ ابھی میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ بھائی نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے پاس تمہاری مورتی کیوں ہوگی؟ مگر تبھی بھابھی بولی، یہ صحیح کہہ رہی ہے، اور پھر وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جب وہ واپس آئیں تو اس کے ہاتھ میں میری شکل و صورت کی ایک مورتی تھی، جسے دیکھ کر امی کا رنگ فق ہو گیا اور بھابھی ہنسنے لگی اور امی سے کہا، خالہ پہچانا اسے؟ میں بھابھی کے منہ سے خالہ کا لفظ سن کر حیران رہ گئی تھی اور امی کی طرف دیکھا تو امی نظریں چرا رہی تھیں۔ تب بھابھی نے بتایا، میں نے تو زرش پر جادو کیا ہوا تھا کہ اس کا کوئی بھی رشتہ ہے تو یہ خالی ہاتھ ہی جائے، اسے کبھی بھی کوئی اچھا بر نہ ملے اور یہ ساری زندگی اسی دہلیز پر بیٹھی رہے۔ اور آج میں فخر سے اونچی آواز میں کہتی ہوں، مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا، ارے ایسی کون سی نفرت ہے تمہیں میری بہن کے ساتھ جو تم اس حد تک جا رہی ہو؟ تب بھابھی نے کہا، میں نہیں، لیکن خالہ کو تو معلوم ہوگا ہی نا۔ تب امی اونچی آواز میں رونے لگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، اور پھر وہ میری بھابھی کے پیروں میں گر گئیں۔ میں اور میرا بھائی حیران پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، امی نے کیا کیا ہے؟ امی بھابھی سے معافیاں مانگنے لگی۔ تب بھابھی نے امی کو اٹھایا اور کہا، خالہ مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے، بلکہ وہ حقیقت بتائیں جو آپ آج تک چھپا رہی ہیں۔ تب امی نے بتانا شروع کیا، بیٹا میں اور میری آپا ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے، بچپن سے اب تک ہمیشہ میری بہن نے مجھ پر اپنا پیار ہی نچھاور کیا، لیکن مجھے ہمیشہ احساس کمتری ہوتا کہ میری بہن اتنی پیاری ہے اور میں اس کے مقابلے میں اتنی کم صورت۔ لیکن آپا نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور پھر جب ہمارے رشتے کی باری آئی تو جو لڑکا مجھے پسند تھا اس نے آپا کو پسند کر لیا۔ میں کلس کر رہ گئی اور مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے آپا پر ان کی مورتی بنوا کر جادو کروا دیا۔ آپا کی شادی کے بعد جادو نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور پھر میرے چیچا جی ایک دم سے فوت ہو گئے، اور پھر آپ ہی گھر آ گئی۔ وہ اب بھی اتنی ہی پیاری تھی کہ اس کے اتنے رشتے آتے تھے، اور جب بھی کوئی اس کے لیے آتا تو میں ایسی ہی کوئی غلط حرکت کرتی کہ آپ ہی کا ہر رشتہ ٹوٹ جاتا۔ میں نے چلن میں آ کر اپنی بہن کے ساتھ ہمیشہ برا کیا، مجھے معاف کر دو مہناز۔ امی یہ کہہ کر رونے لگی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ کیا ہوا۔ تب بھابھی نے بتایا کہ ان کی امی کو یہ حقیقت پتہ لگ گئی تھی اور وہ مجھے اور بہن بھائیوں کو لے کر چلی گئیں اور ہم نے الگ زندگی شروع کر دی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں، مجھ سے اپنی امی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ خالہ کو بھی احساس دلایا جائے کہ کسی کے ساتھ بھی جب ایسا ہوتا ہے اور جب کسی بھی لڑکی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ میں جان پوچھ کر کچرا پھیلا دیتی تھی تاکہ لوگ انکار کر جائیں، اور ہاں میں نے زرش پہ کوئی جادو نہیں کیا ہے، میں اتنی گر نہیں سکتی۔ میری امی کانپ رہی تھیں اور بار بار ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی تھیں۔ آخر میری بھابھی نے میری امی کو معاف کر دیا۔ پھر میری بھابھی نے فیصل کو فون کر کے معذرت کی۔ انہوں نے میرے بارے میں جو بھی کہا وہ غلط تھا۔ فیصل کے گھر والے آئے اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ میری اور فیصل کی شادی ہو گئی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میری بھابھی بھی امی کی طرح جلن
اور بدلے کی آگ میں مجھے تباہ کر دیتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آتا۔ میری امی آج بھی بھابھی کے آگے نظریں نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ ظرف والی تھی کہ اس نے امی کو معاف کر دیا۔ میری بھابھی آج بھی وہیں ہے، گھر کا کونا کونا صاف کرتی ہے، اور ہاں، اب وہ مہمانوں کے آنے پر کچرا نہیں پھیلاتی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔